الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. 14ویں پارے میں سورہ نحل کی یہ آیات مبارکہ 20ویں رکوع میں ہیں. بھلا رب العزت کی ذات سے کوئی کیوں انکار کرے گا؟ اس کی عظمت سے کوئی کیوں منہ پھیرے گا؟ اور آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی دعوت دینے والی ہو تو کوئی بات کیوں نہ مانے گا؟ اللہ جل شانہ کی کتاب ہو، اللہ کا ذاتی کلام ہو، اس میں وہ انوارات و برکات کے سمندر موجود ہوں جو اس کی ذات کا خاصہ ہے، اس پہ کوئی ایمان کیوں نہ لائے گا؟ جو لوگ ایمان سے محروم رہے اور جو کفر پر مصر رہے اور جنہوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی، جن کے بارے اس سے پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے فَعَلَيْهِمْ غَضْبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ ان پر اللہ کا غضب اور بہت بڑا عذاب ہوگا. لیکن ایسا کیوں کیا؟ کفر کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنی بڑی حقیقتوں سے آدمی آنکھ بند کر لیتا ہے؟ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. کفر کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آخرت پر دنیاوی زندگی کو، دنیاوی آسائشوں کو، دنیاوی اقتدار کو، دنیاوی مال و دولت کو انسان ترجیح دیتا ہے. اور جب ایسا سوچتا ہے یا اس طرح کرتا ہے تو آخرت سے محروم ہوتا ہے، ایمان سے محروم ہوتا ہے اور کفر کی گود میں جا پڑتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. فرمایا کافروں کو کبھی کوئی صحیح کام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. عربی میں لفظ ہدایت جو ہے یہ صرف کفر سے ایمان کی طرف آنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ خدا کہلاتا ہے. تو گویا جو اللہ کے ساتھ ایمان کے معاملے میں ہدایت نہیں پاتا وہ دنیا و آخرت کے کسی معاملے میں ہدایت یافتہ نہیں ہوتا اور کبھی صحیح کام نہیں کرتا، اسے صحیح کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اس لیے وہ صحیح نہیں کرتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم. یہ وہ لوگ ہیں جن کا جرم اتنا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے. وسمعہم، ان کے کانوں پہ مہر کر دیتا ہے. وابصارہم، ان کی آنکھوں پہ مہر کر دیتا ہے. انہیں ان کا دل صحیح سوچ سے، صحیح فکر سے، صحیح آرزو سے محروم ہو جاتا ہے. ان کے کان صحیح بات کے سننے سے محروم ہو جاتے ہیں. ان کی آنکھ حقائق کو دیکھنے سے محروم ہو جاتی ہے اور وہ غفلت میں پڑ جاتے ہیں. اولئک هم الغافلون. فرمایا لا جرم، اس میں کوئی شبہ نہیں، انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون. میدان حشر میں ہر ایک پر واضح ہو جائے گا کہ وہ کتنے بڑے نقصان میں رہے.
اب یہاں صورتحال یہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں یا جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کافر دنیا کی قیادت سنبھالے ہوئے ہے اور مسلمان اس کی خیرات یا اس کے قرضوں پہ جی رہا ہے۔ مسلمان حکومتوں میں سب سے بڑی حکومت ملک خدا داد پاکستان ہے، اور پاکستان میں بھی جو برسر اقتدار آتا ہے وہ اپنی کامیابی کا نعرہ یہ لگاتا ہے کہ میں نے اتنا زیادہ قرضہ منظور کرا لیا۔ آج کے اخبار میں بھی دیکھ لو، یہی کمال ہوتا ہے کہ جنہیں ہم نے یہ کر لیا قرضہ میں، روز یہ اسی کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ مسلمان ان لوگوں کا دست نگر ہے جن سے کسی صحیح بات کی امید نہیں، کسی صحیح کام کی امید نہیں؟ وہ بات کریں گے جھوٹ بولیں گے، کام کریں گے غلط کریں گے، اتنا غلط کہ نعرہ ہے پوری دنیا پر انسانی حقوق کے تحفظ کا، اور پوری دنیا کو خانہ جنگی میں مبتلا کر رکھا۔ اس وقت دنیا کے 128 ممالک خانہ جنگی کی حالت میں مبتلا ہے، اور سب کو اسلحہ امریکہ سپلائی کر رہا ہے، اپنا اسلحہ بیچ رہا ہے، امونیشن بیچ رہا ہے، بندوقیں بیچ رہا ہے۔ قرآن حکیم کا ارشاد حق ہے کہ ان کی فکر ہی خراب ہوگی، سوچ ہی خراب ہوگی، انہیں غلط بات ہی پسند آئے گی، صحیح بات سننا گوارا نہیں کریں گے، اور ان کا ہر کام غلط ہوگا۔ یہ تو کافروں کی جو کوالیفیکیشن قرآن نے دی یا ان کے جو اوصاف قرآن نے دیے وہ تو صحیح ہیں، لیکن مسلمان ان کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ کفر کا بنیادی سبب جو قرآن حکیم نے یہاں بتایا وہ یہ ہے کہ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ ساری رسوائی ان کے حصے میں اس لیے آئی کہ انہوں نے دنیا کو، دنیاوی اقتدار کو، دنیاوی دولت کو، دنیاوی آسائشوں کو آخرت پر مقدم کر لیا۔ آخرت کے لیے دنیا نہیں چھوڑتے، دنیا کے لیے آخرت چھوڑ دیتے۔ پیسہ حاصل کرنے کے لیے گناہ کر لیتے ہیں، لیکن گناہ سے رکنے کے لیے مالی نقصان برداشت نہیں کرتے۔ حصول اقتدار کے لیے انسانوں کے خون بہا دیتے ہیں، قتل عام کرا دیتے ہیں، خانہ جنگی کرا دیتے ہیں۔ چند روزہ اقتدار کے لیے آدھا ملک قربان کر دیا گیا۔ آج کا جو ہمارا حکمران ہے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے کتنے روزانہ کتنے لوگ قتل ہوتے ہیں جنہیں پولیس قتل کر دیتی ہے۔ پہلی دفعہ تاریخ میں ایک نیا کارنامہ سامنے آیا کہ پولیس گرفتار کرتی ہے اور گولی مار دیتی۔ تو یہ ساری خونریزیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیا مسلمان کہلانے والا بھی اسی جرم میں گرفتار تو نہیں ہو گیا کہ اسے آخرت کی بجائے دنیا عزیز ہو گئی ہو، اور اس نے بھی دنیاوی اقتدار یا دنیاوی دولت یا دنیاوی عیش و عشرت کی خاطر آخرت کا خیال دل سے نکال؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کافر کی نسبت زیادہ مجرم ہے، اور پھر فطرت کا تقاضا ہے کہ اسے کافر کے نیچے رکھا جائے۔ اس لیے کہ قومیں تین ہیں، مومن، کافر اور منافق۔ مومن وہ ہے جو اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت اور غلامی کا اعلان بھی کرتا ہے، اور جتنی اس میں ہمت ہے اتنی کوشش بھی کرتا ہے۔ کافر وہ ہے جو اللہ و اللہ کے رسول کا انکار کر دیتا ہے۔ ایک تیسرا طبقہ ہے، وہ منافق ہے۔ منافق اعلان کرتا ہے ایمان کا، اطاعت کا، اور کردار ہوتا ہے کافر کا۔ زبان سے، دعوے سے مسلمان والی بات کرتا ہے اور عمل سے کافر والی بات کرتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے۔ اور منافق کے لیے کافر سے زیادہ سزا رکھی گئی ہے، بلکہ جہنم میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ منافقین کو سب سے نچلے جہنم کے خانے میں رکھا جائے گا،
جہاں کفار جو جلیں گے، جنہیں زخم ہوں گے، ان کا خون، ان کی پیپ، ان کی غلاظتیں جو بہہ کر جائیں گی، وہ منافقین کی غذا ہوگی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے گھر میں، نچلے خانے میں رکھے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو منافق ہوگا وہ کافر کے پاؤں کے نیچے ہوگا۔ آج اگر ہمیں یہ شکایت ہے کہ جناب اللہ نے کافر کو تو اقتدار دے رکھا ہے، کافر کو قیادت دے رکھی ہے، اور ہم اس سے مانگ کر کھانے اور اس کے ماتحت ہو گئے ہیں، تو ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ کہیں ہم منافقت میں گرفتار تو نہیں ہو گئے، کہیں ہمارا دعویٰ ایمان کا اور کردار کافر کا تو نہیں ہو گیا۔ اگر یہ بات ہے، یہ جرم ثابت ہو جائے، خود ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ ایسا ہی ہے، تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے، اور یہ ایسا ہی تب تک ہوتا رہے گا جب تک ہم منافقت کو چھوڑیں گے نہیں۔ حجاج بن یوسف گورنر تھے عراق کے، اور بہت متنازع شخصیت ہے حجاج بن یوسف کی۔ جب بنو امیہ نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے قبضہ لیا، تو عبد الملک کے زمانے میں یہی حجاج بن یوسف اس لشکر کا سالار تھا جس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، بیت اللہ پر پتھر برسائے گئے، آگ لگائی گئی، پردے جل گئے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، شہادت کے بعد 3 دن تک انہیں سولی پہ لٹکائے رکھا، حالانکہ ابن زبیر نواسے تھے ابو بکر صدیق کے، اور وہ پہلے بچے تھے جو ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور نبی کریم تشریف لے گئے۔ ہجرت کے بعد 1.5-2 سال تک مسلمانوں کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ یہودیوں نے مشہور کر دیا، انہوں نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا، ان کی نسل ہی آگے نہیں بڑھے گی۔ حضرت ابن زبیر وہ پہلے بچے تھے جو مہاجرین کے ہاں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور اس پر بڑی خوشی منائی گئی۔ نبی کریم نفس نفیس تشریف لے گئے، اپنی لب مبارک کی گرتی انہیں سب سے پہلی خوراک جو دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک کی دی۔ تو ایسے عظیم انسان کو شہید کرنے کا، حرم بیت اللہ کے اندر شہید کرنے کا اور سولی پہ لٹکانے کا جو جرم ہے وہ بھی حجاج بن یوسف پر ہے۔ اور دوسری طرف ایسا عظیم انسان تھا کہ خارجیوں کی تاریخ تقریباً حجاج بن یوسف نے ختم کر دی، رافضیوں کو بے پناہ سزائیں دیں اور تقریباً ختم کر دیے، لیکن ان کے ہاں چونکہ تقیہ تھا وہ چھپ چھپا کر کچھ بچ گئے۔ ہندوستان سے برے صغیر سے ایک یتیم بچی نے چند حروف لکھ کر بھیجے کہ ہمیں کافروں نے جہاز لوٹ کے قید کر لیا ہے، اس ایک بچی کی بجائے اس نے پورا برے صغیر فتح کر ڈالا اور ہر بچی کی آبرو کو تحفظ دیا۔ قرآن کریم پر حجاج بن یوسف سے پہلے اعراب زیر زبریں نہیں ہوتی تھی، قرآن کریم پر اعراب حجاج بن یوسف نے لگوائے۔ تو اس طرح دونوں طرف اس کے مثبت منفی اتنے پہلو ہیں کہ کچھ لوگ بڑے خفا ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑی دعا کرتے ہیں۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ ان کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کرو۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو گزر گئے ان کے اعمال اللہ کے پاس ہیں اور وہ ان سے محاسبہ کرے گا۔ تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تم اپنی بات کرو۔ تو حجاج بن یوسف کے خلاف عراق میں ایک دفعہ ایک موومنٹ چلی۔ میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ عراق میں ان کے خلاف تحریک چلی، اور اہل عراق نے اعلان کر دیا کہ ہر بالغ تلوار لے کر میدان میں آ جائے، بچہ بوڑھا جوان جو بھی بالغ ہے وہ تلوار لے کر شمشیر بکف میدان میں آ جائے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ تھا، اور آپ حجاج بن یوسف کے سخت خلاف، بلکہ اسے فرعون کہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا اور اپنے شاگردوں کو باہر بھیج دیا کہ یہ تلواروں سے رفع نہیں ہوگا، مارے جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، یہ شخص انسان نہیں، عذاب الہی ہے، اور اللہ کا عذاب تلواروں سے نہیں توبہ سے رفع ہوتا۔ آج اگر ہم
امریکہ کے دستے نگر ہیں، آج اگر ہم یہودیوں کے دستے نگر ہیں، آج اگر ہم عیسائی کا جھوٹا کھانا اور اس کا جھوٹا کپڑا پہنا شان سمجھتے ہیں، تو یہ بات تلواروں سے نہیں، یہ توبہ سے ختم ہوگی۔ کافر کے اگر ہم نیچے لگے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جرم منافقت کے اسیر ہیں، اور منافقت تلواروں سے نہیں نکلے گی، منافقت توبہ سے نکلے گی۔ پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس جگہ لے آئیں جو مسلمان کی ہے، منافقت سے توبہ کرے، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ جو کچھ میں نے کہا اس پہ ایک سوال یہ بھی وارد ہوتا ہے کہ منافقت میں تو ساری قوم گرفتار ہے، تو میرے اکیلے کی توبہ سے کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، قومیں افراد ہی سے بنا کرتی ہیں، قومیں آسمان سے نہیں برسا کرتی، ایک ایک فرد ہی قوم بنتا ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ میں اگر خود توبہ کر لوں، اپنی اصلاح کر لوں، تو اس پاکستان کا 14 کروڑواں حصہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ 14 کروڑویں حصے پر کافر کا تسلط نہیں ہوگا۔ ہم میں سے اگر 100 توبہ کرتے ہیں، 1000 توبہ کرتے ہیں، 1 لاکھ توبہ کرتے ہیں، 1 کروڑ توبہ کرتا ہے، تو جتنے جتنے لوگ ہم دنیا کی الفت سے نکل کر اللہ اللہ کے رسول کے دروازے پہ آتے جائیں گے، اتنا اتنا کافر کی گرفت کمزور پڑتی جائے گی، اتنی تاریں کٹتی جائیں گی اس کی، اتنا اثر اس کا کم ہوتا جائے گا۔ اور اگر ہم اپنے کردار کی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر واعظ کہتے رہیں، تقریریں کرتے رہیں، کیسٹیں سناتے رہیں، لکھتے رہیں اخباروں میں، رسالوں میں، نتیجہ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ سو بنیادی بیماری یہ ہے کہ ذالک بأن مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ اب جس بندے نے یہ جرم کیا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کی طرف بھی محمد الرسول اللہ بحیثیت نبی صادق مبعوث ہوئے ہیں۔ ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے اولاد آدم میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول۔ اس کا مطلب ہے نبی کا امتی بھی ہے، اللہ کی مخلوق بھی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد بھی ہے، لیکن جب اس نے دنیا کو آخرت پر محبوب بنا لیا، اللہ نے اسے کفر میں دھکیل دیا، اس کے دل پر مہر کر دی، آنکھوں پہ مہر کر دی، کانوں پہ مہر کر دی۔ وہی جرم جب میں اور آپ کریں گے خدا نخواستہ تو کیا وہ سزا نہیں ملے گی؟ اور پھر اگر یہ جرم ہم دعوی اسلام کے ساتھ کریں گے تو سزا بڑھ جائے گی کہ یہ کفر نہیں، یہ منافقت ہوگی۔ آج جس ذلت سے ہم دوچار ہیں، حیرت ہوتی ہے، اندازہ کرو جتنے ہندوستان کے مارے گئے انہوں نے اس کی بڑی وہ منائی، اس کی پورا جشن منایا، اور 5 دن ان کی لاشیں رکھی کافروں کی، اور اعلان بار بار کرتے رہے یہ شہید ہو گیا، لو کر لو گا۔ جو پاکستان کے شہید ہوئے، حکومت نے کہہ دیا کہ ہماری فوج لڑی نہیں رہی، چلو جان چھوٹی، حکومت وارث ہی نہ بنی۔ لاہور مجھ سے ایک آدمی بتا رہا تھا کہ اس کا بیٹا کپتان تھا، اس کا بیٹا مارا گیا وہاں کارگل پر، اور باپ پاگل ہو گیا، لو کر لو گل، مسلمان پاگل ہو گئے اور کافروں کے باپ مبارکیں وصول کر رہے، میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کیسی عجیب بات ہے، شہادت کا تصور ہی صرف اسلام میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ شہادت کا تصور ہے۔ پہلی دفعہ ضیاء الحق صاحب نے یہ اعلان فرمایا تھا اپنی تقریر میں کہ گولڈن ٹیمپل پر جو سنہری منظر پر اندرا گاندھی نے چڑھائی کی ہے، وہ جو سکھ مارے گئے وہ شہید ہوئے، یہ سارا ثواب شاید ضیاء الحق کو ہی ملے گا کہ اس کے بعد کافر بھی شہید ہونا شروع ہو۔ یہ فلسفی ضیاء الحق صاحب نے دی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ جو گولڈن ٹیمپل میں سکھ مارے گئے یہ سارے شہید ہیں، خدا کے بندے، شہادت اگر سکھوں کے حصے میں ہے تو پھر حق بھی ان کے پاس ہوگا۔ یہ جو راہ حق پہ بندہ قتل ہوتا ہے اور اسے شہید کہتے ہیں، شہید کا معنی ہوتا ہے گواہ،
اور اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اپنی جان دے کر یہ گواہی دی کہ اللہ کا دین سچ ہے، اللہ کا نبی برحق ہے، اسلام دین حق ہے۔ میری عظمت کی صداقت کی، میری توحید کی صداقت کی، میری نبوت کی صداقت کی شہادت اس نے دی اپنی جان دے کر، اس لیے اسے شہید اور گواہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر کافر شہید ہے تو خدا نہ خواستہ پھر حق اس کے پاس ہے جو شہید ہے، اور مسلمان شہید ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں کے دل فیل ہونے لگتے ہیں۔ ہندوستان کے جرنیلوں نے، تینوں افواج کے سپہ سالاروں نے صدر ہندوستان کے پاس پیش ہو کر، ٹیلی ویژن پر آ رہا تھا، اجازت چاہیے کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم پاکستان سے بھرپور جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے بعض جرنیلوں کے بیان ہے کہ جی ہم تو ہندوستان سے لڑ ہی نہیں سکتے، ببین تفاوت راز کجاست و کجا۔ چند خانہ بدوش جن کے پاس کھانے کو نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، سواری کو گھوڑا نہیں، لڑنے کے لیے تلوار نہیں، عرب کے صحراؤں میں سوکھی روٹیاں کھانے والے اور اونٹ کا دودھ پینے والے لوگ، انہیں محمد الرسول اللہ حکم دیتے ہیں کائنات کی تسخیر کا، وہ کہتے ہیں دنیا سے لڑ جائیں گے اور انشاءاللہ مسخر کر کے چھوڑیں گے۔ کہاں پوری خدائی ہے؟ اور انہوں نے ثابت کر دیا 23 برس میں پیغام نبوی پورا ہوا، کتاب اللہ کا نزول پورا ہوا، حضور کا وصال ہو گیا، وصال نبوی سے لے کر بعد کے 23 برس میں دیکھ لو پوری دنیا انہوں نے مسخر کر ڈالی، پوری دنیا پہ دین کا پیغام پہنچا دیا۔ اور تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ ہسپانیہ سے لے کر چائنا تک اور سائبیریا سے افریقہ تک ایک ریاست بن گئی جس کا حکمران مسجد نبوی کا امام تھا اور خطیب تھا۔ پوچھا نہیں انہوں نے کہ ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ فوج ہے، نہ ذرائع ہے، نہ اسباب ہیں، کیا کریں گے؟ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر اوقیانوس میں گھوڑے دوڑا دیے اور گھوڑوں پر سمندر پار کرنے لگے۔ کیسے عجیب لوگ تھے! یہ قوت کہاں سے آئی؟ آخرت محبوب ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ محبوب ہو گیا۔ ایسے عجیب لوگ تھے۔ حضرت عبیدہ بن الجراح سالار لشکر تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، میدان کارزار ہے، کفار کی فوجیں صف بندی کر رہی ہیں، اس طرف مسلمان ہیں، ادھر بہت زیادہ 10 گنا سے زیادہ تعداد کفار کی ہے، دونوں لشکر اپنی اپنی صفیں درست کر رہے ہیں۔ ایک صحابی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر میرے لشکر کے سامنے کھڑے جاؤ کہ امیر بڑا عرصہ ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بچھڑے ہوئے، اب مجھ سے مزید رہا نہیں جاتا اور میں جا رہا ہوں حضور کی خدمت میں، کوئی پیغام ہو تو دے دیجیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جیسے عظیم انسان نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا اول پھول کہہ رہے ہو، کیسی غلط باتیں کیا سوچ رہے، نہیں، انہوں نے فرمایا میرا بھی سلام عرض کرنا اور یہ پیغام دینا کہ جو حضور نے بشارت دی تھی خندق کے روز کہ کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، کیسر کی دولت تمہارے قدموں میں ہوں گی اور یمن کے خزانوں کی کنجیاں تمہارے پاس ہوں گی، یہ پیغام دینا کہ یا رسول اللہ وہ وعدے پورے ہو گئے، میرا سلام بھی عرض کرنا اور یہ پیغام بھی دینا کہ آپ نے جو وعدے فرمائے تھے خندق میں وہ وعدے پورے ہو گئے۔ اس نے گھوڑا پلٹا، ایڑ لگائی اور کافروں کے لشکر پر پھر پڑا اور لڑتا ہوا شہید ہو۔ اس کے بھی گھر میں بچے بھی ہوں گے، شاید کوئی بوڑھے ماں باپ بھی ہوں، شاید کوئی ٹکڑا زمینداری کا بھی ہو، شاید کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی ہو، کچھ دوست احباب بھی ہوں۔ دنیا کا سارا نظام تھوڑا یا بہت ہر بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے اور جس سے پوچھو کہتا ہے فرصت ہی نہیں، ہر کوئی اپنے میں اتنا مصروف ہے۔ لیکن آخرت کی محبت
محمد الرسول اللہ کی محبت، آپ کے جمال جہاں آرا کی تشنگی اتنے غالب آئی کہ سب کچھ بھول گیا۔ یہ جذبہ تھا ان لوگوں کا کہ وہ ناقابل تسخیر بن گئے، اور جس طرف اٹھتے تھے اسی طرف سیلاب کی طرح بڑھتے چلے جاتے تھے، کوئی روکتا نہیں تھا۔ ہم تہجدیں بھی پڑھ لیتے ہیں، نمازیں بھی 5 پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، حج کے لیے ہر سال قرآن اندازی ہوتی ہے، اتنے لوگ درخواستیں دیتے ہیں کہ سنبھالے نہیں سنبھلتے، لیکن ہم کافروں کے غلام ہیں، اس لیے کہ ہم 1 روپے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ 4 آنے کی تجارت کے لیے ہم آخرت چھوڑ دیتے اور جھوٹ بول کر کرتے ہیں۔ مجھے اگلے دن بچہ بتا رہا تھا کہ بڑا دکھ ہوا، اسے دکھ ہوا تو مجھے بتا رہا تھا، ہماری گاڑی کا کوئی کام تھا تھوڑا سا کرنے والا، ایک دکاندار کے پاس لاہور گئے، تو کہہ رہا تھا کہ اس نے پہلے تو جاپان کی فہرست نکالی اور 2 پرزے تھے ان کا، اس نے کہا یہ دیکھ لو ان کا ریٹ 36,000 ہے۔ اتنی بڑی داڑھی بھی تھی، تبلیغی چلے بھی لگائے ہوئے، تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی جاتا ہے، لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، تو مطمئن ہو گیا کہ نیک آدمی ہے، جو کہہ رہا ہے صحیح ہے۔ لیکن وہ ساتھ جو مستری تھا اس نے کہا بھی تم بہت زیادہ بتا رہے ہو، یہ بہت زیادتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اچھا اس نے کہا ہم تھوک میں منگواتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، ہمیں رعایتی پڑ جاتے ہیں، آپ کو 23,000 کے دے دیں گے۔ 36 سے 23 پر آ گیا۔ وہ جو ساتھ اپنا ڈرائیور تھا وہ کہیں بازار میں پھر کر دوسری دکانوں سے ریٹ پوچھا، اس نے کہا جناب آپ 23 پر دے رہے ہیں، تو وہ فلاں دکاندار 19,000 کے دے رہا ہے، یہی مال ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے چلو میں 18 کے دیتا ہوں، اور اس نے 18 کے دے دی۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ہمارا 18,000 روپیہ بچ گیا، ہمارا تو کلیجہ شک ہو گیا کہ اگر ان دینداروں کا بھی یہ عالم ہے تو بدکاروں کا کیا ہوگا۔ ایک دیندار آدمی جس کی خوبصورت داڑھی ہے، سنت سے چہرہ مزین ہے، تبلیغی چلوں پہ وقت لگا رہا ہے، دوسروں کو نیکی کی تلقین کر رہا ہے، اگر اسے دنیا اتنی پیاری ہے اور اسے ایمان کے جانے کا غم نہیں لگتا، آخرت کا دکھ نہیں ہوتا، تو جو پہلے ہی بدکار یا بے دین ہے اس سے کیا توقع رکھی جائے۔ اور اگر ایسے ہی ہم دیندار ہیں تو پھر کیا کافر ہم پر برتری نہیں لے گا؟ یہ کافروں کا کمال نہیں ہے کہ وہ ہم پر مسلط ہیں۔ امریکہ کے پاس یا ورلڈ بینک کے پاس دولت کس کی ہے؟ مسلمانوں کی۔ بڑے مزے کی بات ہے کہ ورلڈ بینک میں یا امریکہ میں سب سے زیادہ سرمایہ مسلمان ملکوں کا اور مسلمان امراء کا ہے۔ سرمایہ مسلمانوں کا ہے، اسی سے مسلمانوں کو سود پر قرض دیتے ہیں اور 10 گنا سود وصول کرتے ہیں، تلے سے تھیلا نہیں دیتے۔ اور اس دفعہ عجیب بات آپ کو سناؤں، سعودی عرب کا سرمایہ امریکہ کے پاس اتنا ہے کہ کم و بیش 90% سے زیادہ سالانہ بجٹ جو سعودیہ کا ہے وہ صرف سود کے پیسوں کا ہوتا ہے، جو امریکہ میں ان کی دولت ہے اس سے جو سود آتا ہے، اور اسے سعودی حلال سمجھتے ہیں، اور اسے حرمین پر بھی خرچ کیا جاتا ہے، اور اسے مدینہ یونیورسٹی پر بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ ان کا فتویٰ اس سود کا حلال ہے کہ جو کفار سے لیا جاتا ہے حلال ہے، مسلمانوں سے نہیں لینا چاہیے۔ اس دفعہ ان کا بجٹ $40 بلین 40 ارب ڈالر کے قریب کم پڑ رہا تھا، وہ سود جو مل رہا تھا اس سے بجٹ $40 ارب زیادہ تھا۔ سعودی حکمرانوں نے امریکہ سے کہا کہ ہمارے سرمایہ میں سے $40 بلین یا $40 ارب ہمیں واپس دے دو۔ انہوں نے کہا جی ہم واپس تو نہیں کر سکتے، ہماری معیشت پہ اثر برا پڑتا ہے، تم اتنا قرضہ ہم سے لے لو، اس پر سود دیتے رہے۔ اور قرضہ دیا ہے، ان کی اپنی رقم نہیں دی۔ آپ کا ملک وطن پاکستان $42 ارب کا مقروض ہے امریکہ کا۔ جب ضیاء الحق کا حادثہ ہوا تو پاکستان پر قرضہ تھا $16 ارب، اور 87 سے لے کر 99 تک 12 سالوں میں $26 ارب قرضہ اور لیا پاکستانی حکمرانوں نے، پتہ نہیں کہاں گیا، نیچے تو کہیں نہیں آیا۔
42 ارب ڈالر کا مقروض ہے سارا ملک، اور 142 ارب ڈالر سے زیادہ پیسے 200 آدمیوں کے امریکہ میں جمع ہیں۔ صرف وہ اپنی دولت لے آیا اور اپنے ملکی بینکوں میں رکھیں تو پاکستان کو قرضے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ وہ دولت حلال ہے حرام ہے لوٹی ہوئی ہے کیسی ہے، دولت تو پاکستانیوں کی ہے نا۔ امریکہ کی جگہ جہاں میں خون بن کر دوڑ رہی ہے، اگر وہ پاکستان کے قومی بینک میں ہو یا پاکستانی بینکوں میں ہو تو پاکستانی معیشت میں تو کام آئے گی۔ یہ وہ جرم ہے جس نے ہمیں کفار کے پاؤں کے نیچے رکھا، لہذا اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا جاہدوا وصبروا۔ 3 باتیں قرآن نے اس کا حل بتایا۔ ایک تو یہ کہ ہجرت کرو۔ ہجرت صرف یہ نہیں ہوتی کہ شہر بدل لو یا مکان بدل لو، حقیقی ہجرت ہوتی ہے جو کردار تبدیل کرنے سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں کھڑے ہو وہ جگہ بدل لو، چھوڑ دو اس جگہ کو، چھوڑ دو دنیا کی حرص و ہوا کو، تمہارے حصے کا رزق کوئی دوسرا کھا نہیں جائے گا۔ الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، کوئی متنفس اس وقت دنیا سے نہیں اٹھایا جاتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق کھا نہیں لے، پورا نہیں کر لے۔ ایک ایک قطرہ پانی، ایک ایک دانہ اناج جس کے لیے پیدا ہوتا ہے جب تک اس تک پہنچ نہیں جاتا وہ شخص مرتا نہیں۔ کیوں اس ہوس میں پھنس گئے ہو؟ ہجرت کرو، دنیا کی محبت سے ہجرت کرو، دنیا کے جھوٹ سے ہجرت کرو، منافقت سے ہجرت کرو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت پہ جم جاؤ۔ لیکن ہجرتیں آسان نہیں ہوتی، معاشرہ لڑنے کو آئے گا تم سے، کفر کے پاؤں سے نکلو گے تو کفر کھانے کو دوڑے گا۔ فرمایا ثم جاہدوا، جہاد کرو، ڈٹ جاؤ، شمشیر بکف میدان میں اتر جاؤ، کہ موت قبول ہے اور کفر کی غلامی قبول نہیں ہے۔ آزاد موت مریں گے، لڑ کر مریں گے، گردن میں غلامی کا پٹا ڈلوا کر موت پسند نہیں ہے۔ مولانا سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ باتیں سمجھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی کہانیوں کا سہارا لیتے۔ ایک کہانی لکھتے ہیں اپنی ایک کتاب میں کہ کوئی جنگلی بھیڑیا تھا اور بڑا کمزور تھا، جنگلوں میں خوراک کم تھی، قحط سالی تھی، پانی نہیں تھا، کھانے کو جانور بھی نہیں ملتے تھے، درختوں پہ پھل نہیں لگتا تھا، تو کمزور تھا۔ تو اس نے دیکھا ایک دیہاتی یا شہری کتا وہاں سے گزر رہا اور بڑا تکڑا، بڑا موٹا، بڑا اس پر گوشت ہے۔ تو اس نے کہا رک جانا بھائی، بات سننا، تو بھی میری برادری سے ہے، ہم دونوں ایک جیسے ہیں اور ایک ہی قوم کے لوگ ہیں، تو میرا حال دیکھو، میرا ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل ہے اور تم پر اتنی چربی چڑھی ہوئی ہے، تو تم کس ملک میں ہوتے؟ اس نے کہا یہیں ہوتا ہوں، اسی جنگل کے باہر میرے مالک کا ایک ڈیرا ہے، وہاں ہوتا ہوں، گاؤں میں بھی اس کا گھر ہے، آتا جاتا رہتا ہوں۔ تو اس نے کہا تم اتنے صحت مند؟ اس نے کہا بھائی میں تو صبح شام اچھا گوشت کھانے کو ملتا ہے، روٹی ملتی ہے، دودھ ملتا ہے، اور خوب سیر ہو کر کھاتا پیتا ہوں، ورزش کرتا ہوں، بھاگتا دوڑتا ہوں مالک کے ساتھ۔ اس نے کہا بھائی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اتنی نعمتیں ملتی ہیں تو مجھے بھی لے چل، آ جاؤ۔ اس نے کہا چلتے ہیں۔ وہ جب زیادہ قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گلے میں تو پٹا بھی ہے۔ اس نے کہا بھئی یہ تیرے گلے میں یہ نئی چیز، یہ کیا بلا؟ اس نے کہا یہ پٹا ہے، مالک ہے، جب وہ کھانا دیتا ہے تو کبھی کبھی باندھ بھی دیتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے کھولتا ہے، اپنی مرضی سے۔ اس نے کہا پھر یہ موٹاپا تجھی کو مبارک۔ جہاں آزادی ہی سلب ہو جائے ایسے کھانے پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ مجھے کمزوری اچھی ہے اور یہ بے غیرتی کا کھانا مجھے راس نہیں آئے گا کہ میں جسم موٹا کرتا رہوں اور میری روح مر جائے، ضمیر مر جائے، کسی کا پٹا میری گردن میں ہو۔ تو مثال یہ دیتے ہیں کہ اسی طرح دنیا کی محبت کا اسیر آدمی اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح دوسرے کا پالتو کتا ہوتا،
اس سے تو جنگل کے بھیڑیے بھی اچھے کہ اپنی آزاد زندگی تو گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہی بات قرآن حکیم نے ایک خوبصورت انداز میں فرمائی، صحابہ کرام کی مثال دیتے ہوئے کہ جب وہ تنگ ہوئے ہجرت کی، پھر اپنی ہجرت کا تحفظ کے لیے انہوں نے جہاد کا راستہ اپنایا۔ پھر جہاد بھی آسان نہیں ہوتا، اس میں بھی مشکلات پڑتی ہیں، شہید ہونا پڑتا ہے، بھوک کاٹنا پڑتی ہے، تکلیفیں بڑھتی ہیں، وہ صبر ہو، لیکن اس پر وہ ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رضا تو ساتھ ہے، اللہ کے نبی کی پسند تو ساتھ ہے، آخرت تو ہماری ہے، پھر ہونے دو جو دنیا میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا راستہ یہ ہے، جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ اگر یہ کام کر گزرو تو تمہاری خطاؤں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے۔ بعض امور برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی خطاؤں پہ فرمایا میں نہیں پوچھوں گا، لیکن آخر تم نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اس کی کوئی کیفیت تو دل میں بھی اتارو، کہیں میرے لیے بھی کوئی نقصان تو اٹھاؤ، کہیں میرے لیے بھی کوئی چیز ترک تو کرو، کسی کو چھوڑو تو صحیح میرے لیے، کم از کم جو چیز میرے مقابلے میں آ جائے اسے تو چھوڑ دو، مجھے چن لو۔ پھر دیکھو میری رحمت عامہ تمہاری خطاؤں کو کیسے معاف کرتی، دیکھو کفر کو کیسے تمہاری پاؤں کی ٹھوکروں پہ رکھ دیتا۔ میں اگلے دن بھی دیکھ رہا تھا تصویر کابل کے مجاہدین کے راشن کی، رنگ برنگے روٹیوں کے ٹکڑے ہیں، اور بعض پر وہ اوپر وہ نیلا نیلا جم گیا ہے، وہ فنگس سی جو لگ جاتی ہے، اور ڈھیر لگا ہوا، چھوٹے بڑے روٹیاں مختلف، جوار کی، باجرے کی، مکی کی، گندم کی، اتنا ڈھیر لگا، دوسری طرف پیازوں کا اتنا ڈھیر لگا، اور کوئی بانٹنے والا نہیں۔ مجاہدین کا راشن جسے بھوک لگتی ہے آ کے روٹی بھی لے لیتا ہے، پیاز بھی لے لیتا ہے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ لیکن دنیا کی سپر پاورز کو انہوں نے ناکوں چنے چلوائے۔ برطانیہ، فرانس، امریکہ، یورپین طاقتیں مل کر احمد شاہ مسعود کی مدد کر رہی ہیں۔ ایران نے بھی حت المقدور مدد کی، اور شیعہ لابی نے بھی کی، اسلحہ بھی دے رہی ہیں، پیسہ بھی دے رہی ہیں، امنیشن بھی دے رہی ہیں، لیکن لڑتے 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 اب احمد شاہ مسعود لڑکھڑانے لگے، اور وہ پیاز کھانے والے اس کی گردن دبوچنے گے۔ اب امریکہ سوچ رہا ہے اسامہ بن لادن کے لیے میری فوجیں کابل میں اتریں گی، چاہتا تو یہ ہے کہ کچھ فورس بھیجوں تاکہ احمد شاہ مسعود کی مدد ہو اور طالبان کا نقصان ہو۔ اسامہ کے لیے نہیں، اصل تو طالبان کا نقصان کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ بھی ایسے اللہ کے انہوں نے کہا بھیج دو فوج کو، کچھ لے کر ہی آئے گی، ہمیں ضرورت ہے، تمہارے اسلحہ بھی ہم آزمائیں گے، کچھ بندوقیں لائے گی، کچھ میزائل لائے گی، کچھ مختلف چیزیں لائے گی، ہم وہ بھی تجربہ کریں گے، بھیجو بھیجو فوج کو، آنے دو انہیں بھی۔ اور انہوں نے برملا کہا کہ اتر کر دیکھ لو، ایک سپر پاور نے آ کر دیکھ لیا، تم باقی ہو، تمہیں حسرت نہیں رہنی چاہیے، تم بھی کابل ہی میں اترو بجائے اس کے کہ کہیں اور کسی کو پریشان کرو، یہیں آؤ تم بھی، یہیں فیصلہ ہو جائے کہ سپر پاور اللہ کی ہے یا کافروں کی۔ ان کے پاس نہ بندوق تھی، نہ توپ تھی، نہ انہیں کسی خارجی مدد کی کوئی توفیق تھی کسی سے۔ اس رب کریم نے وہ قوتیں انہیں دی، ایسے اسباب دیے کہ روکھی روٹیاں کھانے والے دنیا کے بہترین ایکوپمنٹ سے لڑنے والوں پر غالب آ گئے۔ ساری اٹامک پاور روس کی اس کے پاس آج بھی موجود ہے، اسے استعمال کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، آج بھی وہ ایٹمی پاور ہے۔ تو حضور اس ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو مہاجر بناؤ، نکلو اس غلامی سے، نکلو اس برائی سے، دنیا کی محبت سے، اور پھر اپنے اس سفر میں تمہیں جہاد کرنا پڑے گا، کفر روکنے کی ہر تدبیر کرے گا، جہاد کرو، جہاد میں مشکلات آتی ہیں، ڈٹ جاؤ، صبر کرو، برداشت کرو، بھاگو نہیں۔ فرمایا پھر دیکھنا تمہاری چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو بھی ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ آج
دنیا کا کم و بیش 2 ارب مسلمان، 200 کروڑ مسلمان، 1/3 آبادی دنیا کی کفر کے پاؤں کے نیچے ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہی ہے۔ تو جو کہا گیا تھا الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس میں کوئی خلوص ہو؟ یار کوئی مٹھی بھر صحیح، 313 صحیح، وہ کوئی 313 تو ثابت کر جائے کہ نہیں ابھی ہم میں اللہ و اللہ کے رسول کی محبت باقی ہے، ابھی دنیا پر ہم آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب ان کے لیے میدان حاضر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس میدان کارزار میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ خوش نصیب ہوں گے وہ بندے جو کفر کا مقابلہ کریں گے، اس ملک پر اسلام نافذ ہوگا، بر صغیر سارا اسلام کے زیر نگین آئے گا، اور دنیا ساری پر اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔